کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے سب سے یادگار لمحات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ مدینہ کی ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جو ایک ہی وقت میں بہت گہری، روحانی اور قدیم بھی ہے، اور ساتھ ہی حیران کن حد تک جدید بھی۔ بالکل۔ ایک طرف وہ سکون ہے جو 1400 سال سے قائم ہے، اور دوسری طرف وہ تیز رفتار ترقی جو شہر کا نقشہ بدل رہی ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی تضاد کو، اسی امتزاج کو سمجھنا ہے۔ ہم ان ذرائع کی مدد سے دیکھیں گے کہ 622 عیسوی میں جب یثرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ بنا، یعنی روشن شہر، تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اور آج 21ویں صدی میں وہ شہر ایسا دکھائی دیتا ہے۔ جی، یہ سفر مسجد نبوی کے روحانی مرکز سے شروع ہو کر ان تاریخی مقامات تک جائے گا جو آج بھی تاریخ کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر شہر کے دل سے ہی شروع کرتے ہیں، مسجد نبوی سے۔ وہ ناقابل یقین ہے، 10 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی، 10 لاکھ، اور حج اور رمضان میں تو یہ تعداد دگنی ہو جاتی ہے، 20 لاکھ تک۔ یہ تو کسی شہر کی پوری آبادی کے برابر ہے۔ بالکل، اور اتنے بڑے ہجوم کو سنبھالنے کے لیے جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ لیکن مسجد کے سینوں میں شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے بہت بڑی خودکار چھتریاں ہیں۔ ہاں، میں نے ان کی تصاویر دیکھی ہیں، وہ کھلتی اور بند ہوتی ہیں۔ جی، اور ایسے پنکھے ہیں جو ٹھنڈے پانی کی فوار پھینکتے ہیں تاکہ ماحول خوشگوار رہے۔ تو یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح روایت کے مرکز میں جدید سہولیات کو ضم کیا گیا ہے زائرین کے آرام کے لیے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اس جدید ٹیکنالوجی سے وہ پرانے شہر کی تاریخی اور روحانی روح متاثر نہیں ہوتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جیسے ایک طرف یہ جدید سہولیات ہے تو دوسری طرف مسجد کا سب سے قدیم دروازہ باب الاسلام، گیٹ نمبر 1، وہ آج بھی وہی ہے۔ وہاں سے داخل ہو کر جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرتے ہیں تو وقت جیسے تھم جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مسجد کا یہ حصہ وہی ہے جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا۔ اچھا، یہاں آ کر وہ جدید چھتریاں اور پنکھے ذہن سے نکل جاتے ہیں اور انسان سیدھا تاریخ سے جڑ جاتا ہے۔ اور اسی تاریخی حصے میں مسجد کی سب سے مقدس جگہ ریاض الجنہ بھی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے ممبر تک کا علاقہ، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں 2 نفل پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب ایک جدید حل نکالا گیا ہے۔ وہ کیا؟ رش اور بد نظامی سے بچنے کے لیے زائرین کو اب نسک ایپ کے ذریعے اپنا وقت بک کرانا پڑتا ہے۔ ایپ کے ذریعے؟ جی، اس کے بعد انہیں 30 منٹ کا ایک مخصوص ٹائم سلاٹ ملتا ہے جس میں وہ سکون سے عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی جنت کے باغ میں جانے کے لیے بھی اب ایک ایپ کی ضرورت ہے۔ کیا اس سے روحانی تجربے کی نوعیت نہیں بدل جاتی؟ وہ جو ایک بے ساختہ پن اور تڑپ ہوتی ہے، کیا وہ اس منظم طریقہ کار میں کہیں گم نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، یہ وہی کشمکش ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ ایک طرف یہ عمل روحانیت میں ایک قسم کی منصوبہ بندی داخل کرتا ہے، لیکن دوسری طرف لاکھوں کے ہجوم میں یہ سب کو برابری کی سطح پر موقع فراہم کرتا ہے۔ صحیح، ورنہ شاید صرف طاقتور اور دھکم پیل کرنے والے ہی وہاں پہنچ پاتے۔ تو یہ نظم و ضبط اور روحانی تڑپ کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اور وہاں موجود 8 ستون جو باقیوں سے مختلف ہیں وہ آج بھی اس جگہ کی قدامت کی یاد دلاتے ہیں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ رش اور رونقیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور وصال کا مہینہ ہے تو دنیا بھر سے لوگ یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور روضہ رسول کے قریب زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی یہی خواہش ہوٹل کی قیمتوں پر بھی اثر ڈالتی ہوگی؟ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ہوٹل مسجد سے قریب ترین ہو، چاہے اس کے لیے کتنی قیمت کیوں نہ دینی پڑے۔ صرف مہنگے ہوٹلوں تک محدود ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسجد کے گیٹ جو ہوٹلوں کا علاقہ ہے جسے مرکزیہ کہتے ہیں، وہ خود ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ اچھا، پر 326 سے 340 کے آس پاس 5 اسٹار ہوٹلز کی بھرمار ہے، بڑے شاپنگ مال، سونے کی دکانیں، یہ سب سے مہنگا علاقہ ہے۔ تو مطلب شہر کی معیشت بھی مسجد کے دروازوں کے گرد گھومتی ہے؟ بالکل، اور گیٹ نمبر 326 کے قریب رہنے والے کا تجربہ گیٹ 310 والے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابو الاسلام کی طرف یعنی گیٹ 310 سے 322 کے علاقے میں یا قبلہ کی سمت مناسب قیمت پر اچھے ہوٹل مل جاتے ہیں، لیکن ان کا ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہاں زیادہ مقامی رنگ ہے، چھوٹی دکانیں ہیں، ایک الگ قسم کی سادگی ہے۔ قبلہ کی طرف رہنے والوں کو ایک چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں نماز کے لیے پورا صحن پیدل عبور کر کے امام تک پہنچنا پڑتا ہے، جو خود ایک تجربہ ہے۔ اور خاندان کے ساتھ سفر کرنے والوں کے لیے تو یہ معلومات بہت اہم ہوں۔
گیٹ 11 سے 17 اور 23 سے 31۔ جی بالکل، اگر کوئی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے تو ان دروازوں کے قریب ہوٹل لینا سفر کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور کھانے پینے کا کیا ہے؟ انتخاب بہت وسیع ہے۔ ایک طرف البیگ جیسا مشہور اور سستا فاسٹ فوڈ ہے۔ ہاں وہ تو بہت مشہور ہے۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ جنت البقیع ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ فجر اور عصر کے بعد کھلتا ہے۔ وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی پکی قبریں نہیں ہیں، کوئی ناموں کی تختیاں نہیں، صرف بے شمار کچے نشانات ہیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نواسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ اس خاموشی میں ایک پوری تاریخ پوشیدہ ہے۔ بالکل، اور مدینہ صرف عمارتوں کا شہر نہیں، یہاں پہاڑ بھی ایک خاص اہمیت کا ذکر ہے۔ جی، جن کی حیثیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ایک ہے کوہ احد، احد، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے، اور اس کے دامن میں جنگ احد کے شہداء کی قبریں ہیں۔ جی 70 شہداء کی قبریں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر بدر کا میدان بھی ہے، اسلام کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ۔ جی، تقریباً 144 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آج جب آپ اس میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچنا بہت عجیب لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہاں تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی تھی۔ جی، جس میں صرف 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی تھی۔ جی، وہ خاموشی بہت کچھ بولتی ہے۔ وہاں آج بھی شہدائے بدر کا قبرستان، مسجد العریش جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور بیر شفا نامی کنواں موجود ہے۔ اس کنویں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا کھارا پانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے میٹھا ہو گیا تھا۔ جی، روایات یہی بتاتی ہیں۔ یہ جگہیں تاریخ کو کتابوں سے نکال کر حقیقت کا روپ دے دیتی ہیں۔ اور شہر کے اندر اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء بھی ہے۔ بالکل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اسی مقام پر قیام کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں 2 نفل ادا کرنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ جی، اس کی سفید عمارت آج بھی اپنی سادگی اور شان میں بے مثال ہے۔ ایک اور مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد، اس کی کیا کہانی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ وہ کیسے؟ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ صحیح۔ ایک دن یہاں نماز کے دوران ہی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز کے دوران؟ جی، نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس واقعے کی یاد میں آج بھی اس مسجد میں 2 محرابیں یعنی مصلے بنے ہوئے ہیں، ایک پرانی سمت میں اور ایک نئی سمت۔ اس طرح کا ایک اور مقام حجاز میوزیم ہے جو گیٹ 310 کے قریب ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا ایک پرانا ٹرین اسٹیشن تھا، حجاز ریلوے کا حصہ۔ اچھا، اب اسے ایک بہترین میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو مدینہ کی پچھلی 2 صدیوں کی تاریخ کو بتاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مدینہ صرف قدیم اسلامی تاریخ کا مرکز نہیں بلکہ جدید دنیا کی تاریخ میں بھی اس کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اور مواد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ اور بیر غرض نامی کنویں کا بھی ذکر ہے۔ جی، مسجد قباء کے قریب یہ باغ آج بھی موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں اجوا کھجور کے کچھ درخت لگائے تھے۔ اور وہ کنواں؟ قریب ہی بیر غرض نامی کنواں ہے جس کے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں تاریخ صرف پڑھی نہیں بلکہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سب کے ساتھ مواد میں ایک افسوسناک بات کا بھی ذکر ہے کہ وہ پرانے محلے اور گلیاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام کے گھر تھے، وہ جدید تعمیرات کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں۔ ان کا وجود اب صرف پرانی تصویروں میں باقی رہ گیا ہے۔ اور یہ اس گفتگو کا شاید سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں واپس اسی تضاد کی طرف لے آتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف میوزیم بنا کر تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسری طرف زائرین کی سہولت اور شہر کی توسیع کے لیے اصل تاریخی ورثے کو مٹایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے۔ جی، اور یہ اس بات کی تلخ یاد دہانی ہے کہ ترقی کی قیمت بعض اوقات تاریخ کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ صرف ایک روحانی مرکز ہی نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت، جدیدیت اور روایت کا ایک حسین اور پیچیدہ امتزاج ہے۔ یہاں کے شب و روز کسی بھی مسلمان کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہوتے ہیں، لیکن ان میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ بالکل،
جب زائرین یہاں سے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ صرف عبادات کی یادیں نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ کا تجربہ لے کر جاتے ہیں۔ مدینہ کی فضاؤں کا سکون اور اس کی گلیوں کی کہانیاں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جی، یہ سب سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک ایسا شہر جو گہری تاریخی یادوں کا مرکز بھی ہے اور تیزی سے جدید بھی ہو رہا ہے، وہاں روحانیت کا خالص تجربہ کیسا ہوتا ہوگا؟ اور تاریخ کا تحفظ جیسا کہ ہم نے میوزیم میں دیکھا، اور اس کا مٹ جانا جیسا کہ پرانے محلوں کا غائب ہونا، یہ کسی زائر کے اپنے ماضی اور اپنی شناخت سے تعلق کو کس طرح متاثر کرتا ہوگا؟